الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حائضہ عورت کا جو منع کام ہے اور حائضہ عورت کے اذکار، کیا حائضہ عورت اذکار کر سکتی ہے یا اس کے اوپر منع جو حیض کی حالت میں کام ہے وہ کون سے ہیں؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات جو ممنوع کام ہے حیض کی حالت میں، پہلے تو ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ 5 ہیں۔ نماز نہیں پڑھ سکتی کوئی بھی حیض کی حالت میں، روزہ نہیں رکھے گی اور شوہر سے نہیں ملے گی، اور طواف نہیں کر سکتی حائضہ عورت، اور طلاق نہیں لے سکتی۔ شوہر دے گا بھی اس حالت میں طلاق تو بیوی یہ سمجھے کہ یہ طلاق نہیں ہوئی کیونکہ میں حیض کی حالت میں ہوں یا نفاس کی حالت میں۔ دوسرا، حیض کی حالت میں اذکار کا جو بات ہے، صبح شام کے اذکار عورت کر سکتی ہے، تلاوت بھی کر سکتی ہے، اذکار بھی پڑھ سکتی ہے، حج عمرے کے اندر ہے تکبیرات بھی پڑھ سکتی ہے، یا ویسے عید کے موقع پر اگر عورت حائض ہے تکبیرات پڑھ سکتی ہے، ہاتھ کو قرآن کی تلاوت کرے ہاتھ لگائے بغیر، چھونا بھی ہو قرآن کو تو وہ دستانے پہن کے چھوئے گی۔ اگر کوئی علماء عورت ہے وہ پڑھنا چاہ رہی ہے تو وہ برل وضو بھی کیا جا سکتا ہے، حائضہ عورت وضو بھی برل کر سکتی ہے۔ تو صبح شام کے اذکار دعائیں پڑھ سکتی ہیں عورتیں حائضہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، نہیں، یہ نہیں، وہ اذکار کا صبح شام کے ان کو اہتمام کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے بلکہ۔ دوسرا مسئلہ، روزہ رکھنا، روزہ جو رکھنا ہے وہ اس پہ عورت پہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی قضا اس کی دینی ہوگی، فرض روزے کی قضا اس کو دینی ہوگی عورت کو۔ اسی طرح اگر حیضہ روزے آخر میں آ جائے غروب سے پہلے تو اس کو دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ جیسے عورت ہے روزے کی حالت میں، اب روزہ جو کھلنے کا ٹائم ہے اس سے 15 منٹ 10 منٹ 5 منٹ پہلے حیض آ گیا تو وہ روزے کی قضا دینی ہوگی، اور تو یہ نہ سمجھے گا آخر کے ٹائم پہ آیا ہے۔ اسی طرح اگر روزہ رکھتے سے پہلے، روزے کا جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے، روزہ ختم کا جو ٹائم ہے تو اس سے 10 منٹ پہلے بھی اگر حیض سے فارغ ہو جاتی ہے تو وہ غسل کیے بغیر پہلے روزہ رکھ لے، بعد میں غسل کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ عورت حیض سے فارغ ہوئی ہے 10-15 منٹ پہلا سحری سے وقت ختم ہونے سے پہلے، اور عورت سوچے جی میں پہلے غسل کر لوں تو پھر آگے تو ٹائم ہی نکل جائے گا۔ نہیں، سحری کھانے کے لیے عورت کا یہ کافی ہے حیض سے فارغ ہونا، غسل کرنا ضروری نہیں، غسل بعد میں بھی کر کے وہ بہرحال نماز پڑھے گی بلکہ۔ تو سحری جو ہے نا وہ اگر عورت کا حیض ختم ہو گیا، غسل نہیں بھی کیا تو سحری کھا سکتی ہے، نماز پڑھنے سے پہلے بہرحال وضو کر لے۔ تو یہ دونوں طرح کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح باقی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہم نے آج روزے کا مسئلہ دیکھا، آگے ہم طواف کا مسئلہ دیکھتے ہیں کہ حائضہ عورت کا طواف خانہ کعبہ کا، اس کا کیا مسئلہ ہے۔ باقی 2 چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں، نماز نہیں پڑھنی اس نے اور نہ اس کی کوئی قضا ہے، اور اس کی قضا کس حالت میں عورت ہو تو اس پہ قضا ہوگی۔ نماز کس حالت میں پڑھ رہی ہو تو اس کو یہ شروع ہو جائے حیض تو اس کی وہ قضا دے گی۔ باقی ہم روزے کا دیکھا ہے، آگے ہم طواف کے بارے میں دیکھیں گے بہرحال۔